الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت تلاوت کی. دوسرے نمبر کی چھوٹی صورت ہے. اس سے پہلے والی سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر، اور قرآن پاک میں اس کے بعد سب سے چھوٹی صورت جو اتری ہو تو یہ والعصر. بڑی جامع صورت ہے، اور اس صورت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ جامع احکامات بیان فرمائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہی ایک صورت نازل ہوتی تب بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اس کو راہ پر آنے کے لیے کافی. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ صورت شریفہ کتنی جامع صورت ہے. اللہ رب العزت نے اس کو شروع فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. اب یہاں ایک بات یہ یاد رکھے کہ عام طور پر ہمارے یہاں جو مشہور یا ہماری جو عادت ہے قسم کھانے کے اعتبار سے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی کسی بات کی تاکید یا اپنی بات کو منوانا ہوتا ہے یا اپنی بات کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو انسان قسم کھاتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنی بات کو منوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی؟ ایسا نہیں. اللہ رب العزت کو اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو تاکید کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو پھر اللہ رب العزت نے یہاں قسم کیوں کھائی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کی قسم کھائی اس کے بعد آنے والی جو چیز ہے، اس کے بعد جو آپ چیز بیان کی جائے گی، اس کی تاکید اور اس کی اہمیت کو بتلانا ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی والعصر، زمانے کی قسم. معلوم ہوا اور پھر آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان سارے کے سارے نقصان میں ہے، خسارے میں. یہ زمانہ معلوم ہوتا ہے جس چیز کی قسم کھائی وہ بہت اہمیت والی زمانہ، یہ ایک اصل چیز ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ زمانہ یہ انسانوں کے لیے پونجی ہے، سرمایہ ہے، جسے انسان آخرت کی چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور فضائل ذکر کے اندر حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض فرمایا کہ اے محمد، آپ اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا. کتابوں میں لکھا ہے جب یہ بات نقل ہو تو سب کو سلام کا جواب دے دینا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کہلوایا. اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جنت جو ہے، جنت چٹیل میدان ہے، صاف ایک زمین ہے، کوئی چیز اس میں ہے نہیں. انسان سبحان اللہ پڑھے گا ایک درخت لگ جائے گا، الحمدللہ پڑھے گا ایک درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر پڑھے گا ایک درخت لگ جائے گا. تو انسان اپنی جنت میں جتنے بھی درخت لگوانا چاہے لگا سکتا ہے، جتنا پڑے گا. معلوم ہوا
جو زمانہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے سرمایہ اور پونجی کے طور پر، اس سرمایہ اور پونجی کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے جنت کے اندر درختوں اور باغات کا باغات لگا دیں گے۔ یہ اوقات جو زندگی کے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے، بہت ہی قیمتی، بہت قیمتی چیز ہے، جس کو آج امت اس کو بہت سستا سمجھتی ہے۔ زندگی کے ان لمحوں کو، زندگی کے ان اوقات سے جو فائدہ انسانوں کو اٹھانا چاہیے انہیں اٹھانا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں زندگی کے لمحات، زندگی کے اوقات بڑے قیمتی عطا فرمائے۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی۔ دیکھیے جو سرمایہ ہوتا ہے، سرمایہ وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جامد اور ایک ہوتا ہے سیال۔ جامد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ چیز آپ اس کو استعمال کرو گے تو ختم ہوگی اور نہیں کرو گے تو باقی رہے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، اگر آپ اس کو استعمال کرو گے تو ختم ہوگی، نہیں کرو گے تجوری میں رکھ کے چھوڑو گے تو باقی رہے گی۔ تو گویا یہ سرمایہ جامد اپنی جگہ پر باقی رہنے والا، اور ایک سیال کہ اگر آپ نے استعمال کی یا نہ کیا وہ تو کیا ہوتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا۔ جیسے برف کو اگر آپ نے اپنے پاس رکھا تو کیا اس کو فریج کر کے کباڑ کے اندر رکھ سکتے ہو، یا اس کو سنبھال کر رکھ سکتے ہو برف کو کہ نہیں اس کو رکھ دو، ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے بعد میں؟ تو جس طرح برف یہ سیال ہے، پگھلتا جا رہا ہے، تم اس کو جتنا استعمال کر لو برابر ہے۔ اسی طرح ایک اللہ والے نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ آیا، وہ جا رہے تھے اور برف بیچ رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے بھائی جلدی سے میرا برف لے لو اور میرے سرمایہ کو باقی رکھو، کیونکہ تم جلدی سے لے لو گے، خرید لو گے تو میری چیز جلدی بک جائے گی، میرا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ نہیں لوگے تو میرا برف تو پگھلتا چلا جائے گا۔ معلوم ہوا یہ عمر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، یہ زندگی کے اوقات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے، یہ بھی سیال ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح استعمال کریں گے تو ہو جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ ہمارے اوقات، یہ ہمارا وقت گزرتا چلا جائے گا۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں سو گیا تھوڑی دیر، لا اس اوقات کو باقی رکھوں، بند کر کے رکھ دوں، جب اٹھوں گا تو کام شروع کر دوں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وقت تو ختم ہوتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ زندگی، یہ اللہ رب العزت نے جو اوقات ہمیں عطا فرمائے یہ باقی رہنے والے نہیں، یہ ختم ہونے والے۔ اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا، صحیح چیزوں میں لگایا تو ہمیں اس سے، اس سرمایے سے فائدہ ملے گا، اور اگر صحیح جگہ نہیں لگایا تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات یاد آئی اور لکھا بھی ہے کتابوں میں کہ جو آج کل سال پورا ہوتا ہے اور سالگرہ اور برتھ ڈے منائی جاتی ہے اور یہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ میں ایک سال بڑا ہوا، میرا 30 سال تھے 31 سال ہو گئے، 50 سال تھے 51 سال ہو گئے، اور اس خوشی کے اندر دعوتیں کی جاتی ہیں۔ مگر وہ اللہ کا بندہ عقل سے سوچے تو معلوم ہوا کہ ایک سال بڑا نہیں، ایک سال کم ہوا۔ تیری زندگی کے 70 سال تھے، 65 سال تھے، اس 65 اور 70 سال میں سے ایک سال تیرا کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ افسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سال میرا کم ہو گیا، مجھے اس میں جو بہت کچھ کرنا تھا میں کر نہیں پایا، بجائے خوشی ہونے کے۔ آج دنیا کے اندر الٹی گنگا بہتی، سال پورا ہوا تو سمجھتا ہے کہ اوہ بڑی خوشی کا اظہار، برتھ ڈے منائی جاتی ہے،
مگر وہ سوچتا نہیں ہے. یہ افسوس کا مقام ہے کہ 1 سال پورا ہو گیا، جو کرنا تو کر نہیں پایا. اگر اس سال کے اندر ہم اس کو تو سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا پورا سال گزرا، مجھے کہاں کہاں میری غلطی ہوئی ہے، کہاں کہاں میں اس اوقات کو صحیح استعمال نہیں کر پایا، کہاں کہاں اس وقت کو صحیح جگہ خرچ نہیں کر پایا. یہ سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقت عطا فرمایا. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے جب انسان جنت میں جائے گا، جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ انسان دیکھ کر سب کچھ بھول جائے گا، اور کسی بھی بات کا، کسی بھی چیز کا اسے افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے، اس وقت کے جو اللہ کی یاد سے غافل گزری ہوگی. جو زندگی کا جو وقت، زندگی کا جو لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا ہوگا، اس وقت کا، اس اوقات کے اوپر وہ انسان جنت کے اندر بھی افسوس کرے گا. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے قیمتی اوقات عطا فرمائے. آج کے ہمارے سب لوگ، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس زندگی کے لمحات کو، زندگی کے ان اوقات کو ایسا ضائع کر رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت، سب سے مہنگی اگر قیمت لگائی ہے دنیا میں کسی چیز کی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کے اوقات کی لگائی جا سکتی ہے. اس سے انسان جو کما سکتا ہے سوچ نہیں سکتا، لیکن اس کو اتنا سستا سمجھا ہے اور ایسا ضائع کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے لمحات اور زندگی کے اوقات کوئی معنی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. اس لیے ایک بات عرض کر دوں کہ دیکھیے یہ موبائل اور یہ فون جس نے ہماری زندگی کے اوقات کو ہی برباد کر دیا ہے. اگر وہی وقت ہم قرآن پاک پڑھتے، انہی اوقات میں جو زندگی کے اوقات کو برباد کر رہے ہو غلط چیزوں کو دیکھنے میں اور بیکار کی چیزوں کو دیکھنے میں، جس کے اندر کوئی دنیا کا بھی فائدہ نہیں، آخرت کا بھی فائدہ نہیں، اور اگر اسی وقت کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب چیزیں کرتے تو اس کے ذریعے جنت کے اندر ہمارے لیے کتنی چیزیں بن جاتی اور ہم آخرت کا اندر کتنی کمائی کر لیتے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں جو بوؤ گے آخرت میں ملے گا. اگر اسی دنیا کے اندر ان زندگی کے اوقات کو اچھی طرح اللہ کی یاد میں استعمال کیا ہوگا تو کل جنت میں وہ چیز ملے گی. لیکن افسوس افسوس، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی قیمتی چیز دی، کس کا ہوگا کیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی کے اوقات ہماری ذاتی ملکت نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہے استعمال کریں، یہ اللہ کی امانت ہے. ہمیں امانت کے طور پر اللہ رب العزت نے دیا ہے. اگر ہم نے اس کو غلط استعمال کیا اور صحیح استعمال نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں پوچھے گا، اس کا سوال ہوگا، اس وقت کیا جواب دیں گے. فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے نقصان میں، خسارے میں. اللہ فرماتا ہے سارے کے سارے انسان خسارے میں، نقصان میں. صرف 4 لوگ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلا ایمان والا، دوسرا اعمال صالحہ، اچھے اور نیک اعمال کرنے والا، اور تیسرا جو حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والا، اور چوتھا حق کی تلقین پر آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے والا. الا الذین آمنوا، ایمان والا. یہ ایمان والا بہت اہمیت کی چیز ہے. غیر ایمان والا کتنے بھی اچھے اعمال کر لے، اسے آخرت میں اس کا کوئی اجر و بدلہ ملنے والا نہیں. آخرت میں اجر اور بدلہ ملنے کے لیے شرط ہے ایمان. اگر دنیا میں ایمان لے آئے انسان نقصان و خسارے سے بچ گیا، لیکن
یہ بھی یاد رکھیے آج ہمارا جو ایمان ہے، اس ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور اسلام دشمن مستقل پلاننگ کرتے جا رہے کہ کس طرح ایمان والے کو ایمان سے ہٹانا۔ اور اس کے اندر ایک سب سے بڑی چیز موبائل بھی ہے، طرح طرح کے اعتراض، ایسی باتیں جس کے اندر کو پڑھ کر لوگ، ہمارے نوجوان اسلام کے اندر شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیوں، وہ کیوں، اسلام کا یہ حکم کیوں، اسلام کا یہ حکم کیوں؟ کسی بھی اس قرآن کے اور حدیث شریف کے صریح حکم کے اندر ہمارے دل میں شک و شبہ پیدا ہو گیا، ایمان کا خطرہ۔ آج سب سے ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کو بچائیں، اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو ایمان کے اندر ڈاکہ ڈال رہی ہو، ہمیں ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہی ہو۔ مستقل فکر ہے، مستقل، اور اس بات کی کوشش ہوتی ہے دشمنان اسلام کی، اور نوجوانوں کو ایسے ایسے نوجوانوں کے آتے ہمارے پاس سوالات، نوجوان ایسے ایسے سوالات کرتے، انہیں ایمان کے بارے میں ایسے شک پیدا ہو جاتے، یہ کیوں، مگر ایسا کیوں، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ اللہ کا حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بھائی ہماری سمجھ میں آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے۔ اس لیے تو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ایمان بالغیب کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کو فرمایا، آپ کے کہنے پر اس کو مان لینا، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے ہمیں دکھے یا نہ دکھے، ہمیں مان لینا ہے، بس اس کا نام ہے ایمان۔ فرمایا الا الذین آمنوا، دوسری بات فرمائی وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کرنے والا۔ اگر ایک انسان اچھا ایمان بھی لایا، اچھے اعمال بھی کر رہا ہے، تو نقصان میں نہیں۔ اور اچھے اعمال کے اتنے فائدے جس کی کوئی حد نہیں۔ سب سے بڑا فائدہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو اچھے اعمال کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو بھی بندہ ہے وہ اس کو دیکھے گا، محبت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اگر ہمارا اور آپ کا یہ دل چاہے کہ دنیا کا ہر فرد ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھے، ہم اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں، اچھے اعمال کریں۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مرد یا عورت اچھے اعمال کرے گا اور مومن ہو تو ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اور حیات طیبہ کی تفسیر یہ کی ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی اس کو بہتر بنا دیں گے، اور آخرت کی زندگی کو بھی ہم بہتر بنا دیں گے۔ حیات طیبہ اگر کسی کو مل جائے، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی بات کی تلقین کرنا۔ یہ آج ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ خود تو دیندار ہے، خود تو نمازی ہے، خود تو دین پر چلنے والا ہے، لیکن جس گروپ کے اندر وہ ہے وہاں کوئی نمازی نہیں۔ گھر بار کے اندر خود تو نمازی ہے، بیوی نمازی نہیں، بچے نمازی نہیں، خود تو حرام سے بچتا ہے، لیکن اس کے ماتحت والے حرام سے نہیں بچتے، اس کو کہتا بھی نہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اور واضح ارشاد فرما دیا کہ تمہاری نجات اس وقت ہوگی کہ خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کیا کرے، فکر کرے، خود بھی اچھی بات پر عمل کرے، دوسروں کو بھی اچھی بات کی تلقین کرے، خود بھی بری بات سے بچے اور دوسرے کو بھی بری بات سے بچانے کی کوشش کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل تبلیغ میں لکھا ہے یہ حدیث شریف کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گا تو پھر لوگ دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کتنی بھی دعائیں کریں۔ اگر ہم یہ سمجھتے کہ ہم تو نیک ہیں، اس لیے ہمیں کیا فکر ہے ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہماری بیوی پابند نہیں ہے، ہمارے اولاد پابند نہیں ہے، ہمیں کیا فکر ہے؟ نہیں، تمہارے لیے ضروری ہے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے حکم کے اعتبار سے وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا۔ معلوم ہوتا ہے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کی دینداری پر قناعت کر لیتا ہے
اور سمجھتا ہے بس کب کچھ ہو گیا، لیکن جہاں وہ رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے ماتحت جو اس کے نوکر چاکر ہے، وہ لوگ اس کام کو نہیں کرتے، اسے کچھ نہیں کہتا، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، قیامت کے دن اس کی پکڑ۔ بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر تو عجیب بات بیان فرمائی ہے، جب میں پڑھتا ہوں حدیث شریف تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ما من عمل يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا۔ جب کوئی انسان دیکھے کسی جگہ پر گناہ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور وہ انسان اس بات پر قادر ہے کہ ان کو روک سکتا ہے، میرے ماتحت کوئی لوگ ہے، میرا شاگرد ہے، میرا نوکر ہے، یا میری اولاد ہے، یا میری بیوی ہے، میرے بھائی بہن ہے، میں کہہ سکتا ہوں ان کو یہ کام برا ہے، تم جس کے اندر مبتلا ہو، لیکن پھر بھی نہیں کہا ولا یغیروا۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا اصابهم اللہ بعقاب قبل ان يموتوا، اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہماری پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتا، ہم خود دیکھتے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، ہم کچھ نہیں، ہماری بیوی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ایک لفظ کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، لیکن اس بات کو بھی لے کر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر پر ایک دوسرے کو تلقین کرے۔ صبر سے مراد یہاں پر مفسرین لیا ہے گناہ کے چھوڑنے پر، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے مراد امر بالمعروف لیا ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سے مراد یہاں پر نہی عن المنکر لیا ہے کہ جو انسان اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو اسے تلقین کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی اس کو فکر کرے، کوشش کرے۔ دیکھیے آج ہم اور آپ اپنا عمل میں دیکھیں، کیا ہمارے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں؟ ہم امر بالمعروف کتنا کرتے، ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں اچھی بات کو حکم دیتے یا نہیں؟ ہم اگر اپنے بھائیوں کو دیکھیں وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، پھر بھی اگر ہم کہتے یا نہیں کہتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا والعصر، زمانے کی قسم وہ انسان سارے کے سارے خسارے میں سوائے 4 لوگوں کے، ایمان والا، عمل صالح والا، اور جو حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتا ہو یعنی امر بالمعروف کرتا ہو، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو گناہوں سے بچاتا ہو۔ بہت ضروری اگر یہ چیز ہو جائے۔ آج ہم اور آپ کہتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے گر گرا رہے، رو رہے، مگر دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ ذرا اس کی وجوہات بھی تو دیکھے، اس کو دیکھے، سوچے کہ کیا کون سی کمی، کون سی بات پیش آ رہی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس سورۃ شریفہ پر عمل ہمارا شروع ہو جائے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم نقصان اور خسارے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سورۃ شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔